बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 102 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसकी तफ्तीश भी उन्हीं का काम है, लेकिन लवाहिकीन खुद ही लंबे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चुनाचे ज़रदाद की तदफीन उसी तरह हो जाएगी जैसे वो अपने घर में तिब्बी मौत मरा। ना हॉस्पिटल वालों के लिए परेशानी, ना पुलिस के लिए। ज़रदाद जैसे लोगों की मौत भी वैसी होती है जैसी उनकी ज़िंदगी। ये भी गनीमत था कि ज़रदाद की बीवी के पास अपना मकान है। मैंने कहा, और अभी बाप भी है जिसकी आमदनी से घर का खर्च चल जाता है। खुदा करे जब तक उसके बच्चे कमाने के काबिल ना हो जाएं, ये सारा बाकी रहे। मैं तो औरत की फितरत पर हैरान हूँ जनाब। शेख ने अफसोस से सर हिलाया। जरा देर पहले वही औरत कह रही थी कि खुदा उसे मौत दे दे या मुझे, और मौत की खबर मिली तो सब भूल गई। आदमी ज़ुबान से जो कुछ कहता है या किसी मखसूस ज़हनी कैफियत में कह जाता है, उसका दिली जज्बात से लाजमी ताल्लुक नहीं होता। मैंने किसी फलसफी की तरह कहा। अब यह है कि अपने मादी की तलख यादों के बायस वो मरने वाले को जल्द भूल जाएगी। मैं इस्लामाबाद हुआ हूँ, फिर उस्ताद टैडी की मदद से मालूम करने की कोशिश करूंगा कि ज़रदाद को कुर्बानी का बकरा बनाने वाले कौन लोग थे। छोड़ो इस चक्कर को मियाँ, शेख ने कहा। मालूम कुछ भी नहीं होगा। अपने वक्त और अपनी तवानाई को अपने मसाइल के लिए बचा के रखो। दुख मुझे भी है और मेरा भी दिल चाहता है कि वो खबीस मेरे हाथ लग जाएं तो उनकी खाल में भूस भर दूं, मगर अकेला चना बाढ़ को नहीं फोड़ सकता। ये जुल्म और नाइंसाफी हर तरफ है और हर जगह है। ज़रदाद के इंसाफ को खुदा पर छोड़। ऐसे ज़रदाद तो लातादाद हैं जिनके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये बता तुझे कहाँ छोड़ूं? मुझे मेरे घर के दरवाजे पर गिरा दे, मेरा मतलब है ड्रॉप कर दे। मैंने कहा, एक बार फिर लिबास फ़ाखरा ज़ेब तन फरमा कर कस्त इस्लामाबाद का करता हूँ। उससे ज़्यादा कठिन बरला मुझे दरपेश है। शेख ने कहा, मुझे ना तो उस लिबास फ़ाखरा में देख कर बहुत महफूज होगी तो अब्बा मियाँ सख्त परेशान होंगे और उन्हें मुतमईन करने के लिए मुझे कोई कहानी गढ़नी पड़ेगी। फिर ड्यूटी पर पहुंचना है खशमत खान को चार्ज देने के लिए। जब वो रुखसत हुआ तो शेख ने देख नीति से हाथ मिला के कहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। खुदा करे इस्लामाबाद में सब खैरियत हो और मैं जल्द लौट आऊं। मैंने कहा और गेट से अंदर दाखिल हो गया। उसल से फारिग होकर मैंने लिबास बदला तो दोपहर का 1 बजने वाला था। मैंने बेहतर समझा कि पहले इस्लामाबाद फ़ोन कर लूँ और फिर रवाना हो जाऊँ। खाना बाहर कहीं भी खा सकते हैं। 2 बजे वाली बस या वैगन पकड़ सकता था जो मुझे 7 बजे पिंडी पहुँचा देगी। मैंने शिरवानी साहब के घर का नंबर मिलाया। खिलाफ को लाइन 10 मिनट में मिल गई। रिसीवर शैला ने उठाया। हेलो, उसने कहा। हेलो क्या जी? मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। ये बताएं आप कौन है, हम उसी हिसाब से बात करेंगे। सिकंदर भाई, मैं शैला हूँ, शैलान सी। आपकी आवाज़ तो मैंने पहचान ली, खैरियत से तो है ना आप? आदाब बजा लाता हूँ आप आओ। मैंने कहा, यह बताओ तुम्हारा और दीगर अहले खाना का क्या हाल है? चच्ची की तबीयत कैसी है? चच्ची की तबीयत बेहतर है, वो बोली। फौजिया की रुखसती हो चुकी है, आप उसके बाद भी नहीं आए। दोनों अंकल बहुत खफा हैं। बस आज मैं आ रहा हूँ शाम तक। मैंने कहा। कसरत करके कई बार घर से निकला, हर बार काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया या कोई ऐसी बात हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। तुम जरा पुलिस वाले अंकल को बुलाओ, पहले उन्हें गोली दे दूं। बुलाती हूँ, आप होल्ड करें, वो बोली। ये भी कह दूंगी कि सिकंदर भाई आपको गोली देना चाहते हैं। तकरीबन 1 मिनट बाद रिजवी साहब की आवाज आई। सिकंदर, फुर्सत मिल गई तुम्हें? मुझे मालूम है अंकल कि आप बहुत खफा हैं। मैंने कहना शुरू किया, लेकिन यकीन कीजिए। किस बात पर यकीन करूं? रिजवी साहब ने बरहमी से कहा। शैला ने बता दिया कि तुम गोली देना चाहते हो। उफ, मैंने सर पकड़ लिया। सच मुझ बता दिया जाके? उल्लू की पट्टी, वापसी पर समझूंगा तुई से भी। कसम खुदा की अंकल, हालात ही ऐसे हो गए थे। शैला ने शरारत की है। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं ना आता और वो भी ऐसे मौके पर? आने की बात छोड़ो, तुम थे कहाँ? अंकल ने कहा, हमने दिन में 2 बार फोन किया, रात में 3 बार। अकेले घर में वहशत होती थी अंकल। मैंने कहा, अब्दुल वदूद मंदिर के घर चला गया था, अदालत में दरख्वास्त देनी थी, फिर रात को उसने रोक लिया। इजाजत अगले दिन मिली। मैंने सोचा कि रात को रवाना होकर सुबह इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, लेकिन घर गया तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम्हारे साथ गड़बड़ के सिवा होता क्या है? रिजवी साहब ने कहा। यकीन कीजिए अंकल कि इसमें मेरा जरा भी कसूर नहीं था। आप बिला वजह नाराज हो रहे हैं। मैंने मस्कीनी से कहा। यह भी आपने सच फरमाया, कसूरवार हमेशा दूसरे होते हैं। देखिए अंकल, घर में चोर घुस गए थे, मैं क्या करता? मैंने कहा, वो तो इत्तेफाक है कि मैंने ऐन वक्त पर उन्हें अंदर जाता देख लिया और वो कुछ ले जा ना सके, बस जान सलामत ले गए। यही गनीमत है। इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे याद रखेंगे। तुमने मार पीट की उनसे? रिजवी साहब ने सख्त तशवीश में मुबतला होकर कहा। और मैं क्या मार खाता उन चोरों से अंकल? मैंने मासूमियत से कहा। 4 साल जोडू कराटे सीखा किस लिए था? आखिर बहुत अरसे बाद सही मौका मिला था। एक की तो आधी पसलियां जरूर टूट गई होंगी, दूसरे की आधी बत्ती सी खला हो गई, एक शायद तमाम उम्र ऐसे चलेगा जैसे एक पाँव फुटपाथ पर हो तो दूसरा सड़क पर हो। दूसरा दुनिया को हमेशा एक आंख से देखेगा। खासी डेंटिंग करानी पड़ेगी दोनों को, फिर भी ओरिजिनल शिप में आना बहुत मुश्किल है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे भाई, उनको मैंने भेजा था तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। रिजवी साहब ने कहा। ओह,
आई एम सॉरी अंकल, ओ देखिए ना, आपने भी तो नहीं बताया, और वो भी बस पीटते रहे और फिर भाग गए। मैंने कहा अब आप वापस आएंगे तो मैं उनसे माजरत कर लूंगा, हॉस्पिटल जाके मैं रात तक पहुंच रहा हूँ। बड़ी देर की मेहरबान। आते आते रिजवी साहब ने तन से कहा, खैर अब भी आ जाओगे तो मिसेस शेरवानी की यादत का अखलाकी फर्ज तो पूरा करोगे, वरना बड़ी मायूब बात होती मोहसिन से ये दोस्ती और उस पर बेताल्लुकी का ये अंदाज। मोहसिन मेरी मजबूरियों को समझता है अंकल, और मुझे भी समझता है। मैंने कहा जरा उसे बुला दें आप। मोहसिन से मेरी गुफ्तगू सरसरी और मुख्तसर हुई। असल मकसद उसके जरिए राबिया को बुलवाने का था। 2-3 मिनट में राबिया आ गई। जी, वो बोली, कहाँ होते हैं जनाब आजकल? अर्ज की है हम वहाँ हैं जहाँ से हम को भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मैंने बाज़बाने गालिब भी इरशाद किया, दिन रात गायब रहते हो। वो बोली, मैंने दिन में फोन किया, रात को किया, जनाब का पता नहीं क्या कर रहे थे। दिन में इश्क पढ़ता रहा। मैंने कहा रात को मुजरा देखने चला गया। शुराफा का कायदा पहले यही था। मैं शुराफा की नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। वो बोली, अंदाजा तो हो गया था मुझे कि तुम्हारी मसरूफियात में करार को दखल नहीं। मुझे अशमत खान ने फोन किया था और पूछ रहा था कि आप इस्लामाबाद कैसे गई हैं। मैंने कहा गाड़ी से। वो बोला कौन सी गाड़ी से? मैंने कहा इन फजूल सवालात का मतलब। कहने लगा सिर्फ इतना बता दीजिए कि अपनी गाड़ी में गई हैं या रेलवे की गाड़ी में। बस सवाल गलत किया उसने, वरना तुम्हारा भांडा फूट जाता। अगर उसे मालूम करना होता कि मैं किस दफत लाहौर से रवाना हुई थी तो वो वक्त पूछता या ट्रेन का नाम दरियाफ्त करता। ये मालूम करता कि मैं रेल कार से गई हूँ या फ्लाइंग कार्स वालों की वैगन से। उसे तो ये इल्म था कि रिजवी साहब इस्लामाबाद में है। अकल में तो यही बात आती है कि मैं उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में गई होंगी। उसके बावजूद अपनी गाड़ी की बात करके उसने मुझे तजब्जुब में मुब्तला कर दिया। मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं अपनी गाड़ी में गई हूँ तो क्या मैंने कोई जुर्म किया है? कहने लगा वकील साहब ऐसी जीरा से क्या फायदा, अगर वाकई आप अपनी फोक्स वैगन में तशरीफ ले गई हैं तो बता दीजिए, आपका एहसान होगा। वाकई का लफ्ज इस्तेमाल करके उसने मुझे होशियार कर दिया। ये ऐसी बात ना थी जिसके लिए इस्लामाबाद फोन करना जरूरी होता। वो अंकल के घर जाके देख सकता था या तुमसे पूछ सकता था कि गाड़ी है या नहीं। मैं समझ गई कि वो पहले घर ही गया होगा और गाड़ी के मुतल्लिक तुम ही ने कहा होगा कि राबिया ले गई है। कोई एक्सीडेंट कर दिया था क्या? ये मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुमने उसे क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि सिकंदर साहब का बयान बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी गाड़ी साथ लाई हूँ। वो बोली, मैंने क्या मारा, बता मेरे हवाले से इकरार करने का क्या मकसद था? उसे सख्त सदमा होगा। हाँ, कहने लगा ठीक है वकील साहिबा, आप भी सच्ची और सिकंदर साहब भी सच्चे, हम ही बन जाते हैं झूठे। राबिया अंसी, गाड़ी की कहानी तवील है, मैं कलम खुद हाजिर होकर सुनाऊंगा। मैंने कहा अब इजाजत हो तो कुछ फिल्मी किस्म के रोमांटिक डायलॉग बोलूं। मैंने एक फिल्म में टेलीफोन पर बाकायदा 2 गाना सुना है। बताना सिर्फ ये था कि कल रात की अख्तर शुमारी का टोटल क्या है, मैंने कितनी सरदाहें भरी और उनका कम से कम दर्जा हरारत क्या था, और कितने लेटर खूने जिगर जला के बने आंखों से कितने आंसू बहाए हैं। जब अंकल के टेलीफोन का बिल आएगा तो सब मालूम हो जाएगा वो अंसी कि ये ट्रंक कॉल उन्हें कितनी महंगी पड़ी। तुमको जो कुछ कहना है फोन बंद करके कह देना, मैं सुन लूंगी। अब एक खुशखबरी जिसे मैं शाम को तुम्हारे आने तक मुलतवी नहीं कर सकती। मोहसिन की अम्मी ने शैला को पसंद कर लिया है, बात पक्की समझो। हमें क्या जी दूसरों की पक्की कच्ची से। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अपनी दाल तो गलती नजर नहीं आती। ये मोर मसूर की दाल, वो हंसी और फोन बंद हो गया। उसके बाद मैंने चश्मे तसव्वुर से वो सब कुछ देखा जो 12 ख्वाबों में भी देख चुका था। 7 के बजाय मैं 7:30 बजे रावलपिंडी पहुंचा। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते मुझे 9 बज गए। सबसे पहले मिसेस शेरवानी की खिदमत में हाजिर हुआ और उनकी हालत देखकर मुझे नाकाबिले बयान सदमा पहुंचा। वो बिस्तर पर लेटी हुई बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लगती थी। हालांकि जब मैंने उनको गुज़िश्ता बार देखा था तो बीमारी के बावजूद वह जिस्मानी तौर पर कुछ सेहतमंद नजर आती थी। उनका रंगो रूप मैंने जवानी में भी देखा था। अब फोजिया का नक्शे सानी बन गई थी और माँ जो नक्शे अव्वल यूं बिट रही थी जैसे मुगलों के अहद की हसीन पुरशिकवा इमारत के वो खंडर जिसे महकमा आसारो कदीमा ने भी फरामोश कर दिया हो। मैंने उनका जो हाथ हड्डियों पर बुंडी हुई खाल और रगों के उभरे हुए जाल के सिवा कुछ न था अपने हाथ में लिया। मैं तो समझी थी तुम खफा हो मुझसे। उन्होंने उदासी से मुस्कुरा कर कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं मुझे मजीद शर्मिंदा करने के लिए। मैंने कहा, क्या मुझ में और मोहसिन में कोई फर्क है? मैंने तो आपको हमेशा माँ के रूप में देखा है। दुख तो मुझे है कि मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाए और आपकी कोई भी खिदमत ना कर सका। माफी मुझे मांगनी है आपसे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। खुदा तुम्हें और राबिया को खुश रखे। मुझे आपकी दुआओं की हमेशा जरूरत रहेगी चच्ची। मैंने कहा, मेरा ख्याल है पहले तुम नहा धो के खाना खा लो। शेरवानी साहब ने सूरत-ए-हाल को संभालने के लिए कहा। वो देख रहे थे कि गुफ्तगू में यही जज्बाती अंसर गालिब रहा तो सब रोने लगेंगे। राबिया तो खामोशी से सिटिक गई, लेकिन शैला सबसे पीछे अफसुर्दा खड़ी थी और उसे बिल्कुल एहसास न था कि उसका एक हाथ मोहसिन के कंधे पर है। खुद मोहसिन सख्त मलूल और दिल गिरफ्ता था और दीवार से टेक लगाए खला में घूर रहा था। अंकल रिदी और अंकल शेरवानी उनके सामने थे, चुनांचे उन दोनों का ये पोज नहीं देख रहे थे।
مجھے یوں لگا جیسے شیلا نے ایک ہی ہاتھ سے محسن کا سہارا بھی لیا ہے اور اسے سہارا بھی فراہم کر دیا ہے، بالکل غیر شعوری طور پر اور الفاظ کی زبان میں کچھ کہے بغیر اس نے محسن سے رفاقت کا دائمی عہد قائم کر لیا ہے، اور یہ عہد نامہ دنیا داری کی ظاہری رسموں سے کہیں زیادہ پرتقدس ہے اور صرف ان جذبوں کا امین ہے جو انتہائی معصوم، سچے اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نسبت طے ہو جانے کے بعد انہیں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور شیلا کو اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنے منگیتر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ منظر اتنا دلکش اور دل نواز تھا کہ بے کوئی عظیم مصور ہوتا تو اس خوبصورت لمحے کے طلیسم کو رنگوں میں اتار لیتا، اور اس نوش کی یہ تصویر بھی مونا لیزا کی مسکراہٹ کی طرح لافانی ہو جاتی۔ دیکھنے والے اس کے سامنے مسحور کھڑے رہتے اور ان کے دل محبت کے جذبات کی عظمت، پاکیزگی اور ہمہ گیری کے احساس سے معمور ہو جاتے۔ جب میں اٹھا تو منظر بدل گیا، لیکن اس تصویر کا نقش میرے تصور میں باقی رہا اور لازوال ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے رضوی صاحب کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے جو واقعات ان کو سنائے تھے ان میں زیب داستان کے لیے کچھ بڑھا بھی دیا تھا۔ غلط فہمی کے باعث معمولی سی ہاتھا پائی ضرور ہوئی تھی، لیکن ٹوٹ پھوٹ بالکل نہیں ہوئی، اور ان کے آدمی بفضل خدا اتنے ہی صحیح سلامت ہے جتنا میں۔ جب انکل حضرات ہم لوگوں کی نامعقولیت پر تبصرے کے بعد تشریف لے گئے تو بیر محسن اور رابعہ کو ان کی عدم موجودگی میں پیش آنے والے واقعات تفصیل سے سنائے۔ شیلا جانتے بوجھتے محفل سے غیر حاضر رہی۔ اس کا خیال ہوگا کہ اکٹھے ہو جانے کے بعد ہم سب اس کو چھیڑیں گے، محسن ڈھیٹ آدمی، اس پر کیا اثر ہوگا، الٹا وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کے شیلا کو پریشان کرنے پر اتر آئے تو اسے بعید نہیں، شیلا سیدھی سادھی لڑکی تھی، نہ بہت زیادہ ذہین اور خاطر جواب اور نہ اتنی تیز رار کہ اپنی زبان سے برابر کا مقابلہ کر سکے۔ محسن نے بالآخر اعتراف کیا کہ جو کچھ ہوا اس کی مرضی سے تو نہیں ہوا، لیکن اس کی خواہشات کے عین مطابق ہوا۔ شیلا نے اپنی خدمت گزاری اور سعادت مندی اور شرافت سے پاپا اور امی کے دل جیت لیے ہیں۔ اس نے خاصے جذباتی لہجے میں کہا، فوزیہ نے تو بہت پہلے ہی شیلا کو پسند کر لیا تھا، رخصت ہونے سے پہلے اس نے ماں سے بات کر لی تھی کہ امی اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، خدا نے گھر بیٹھے بہو بھیج دیا ہے آپ کے لیے کہ اس جیسی دوسری چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، رات کو ٹارچ لے کر ڈھونڈنے سے میں نے کہا دن میں اینک لگا کے تلاش کرنے سے تیسری نہیں ملے گی۔ رابعہ نے اس بے محل دخل اندازی پر مجھے گھور کے دیکھا، محاورے میں یہ غیر ضروری ترمیم خلاف ضابطہ قرار دی جاتی، لیکن دوسری تو خود شیلا تھی۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا جو ہم نے اسی طرح دریافت کی، کیوں محسن؟ رابعہ کے چہرہ ذرا سی دیر کے لیے لال پڑ گیا، وہ سمجھ گئی کہ میں نے پہلے نمبر پر اسے رکھا ہے کیونکہ وہ مجھے پہلے ملی تھی۔ یہ تو ہے، محسن مسکرایا، خیر فوزیہ کی بات تو خود امی کے دل کی بات تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شیلا کی مرضی جاننا چاہتی ہیں، اگر اس کے والدین ہوتے تو ان کی مرضی معلوم کی جاتی اور وہ زبردستی بھی کرتے تو یہ ان کا حق تھا، لیکن وہ بن ماں باپ کی بچی یہاں ایک طرح سے ہماری پناہ میں ہے۔ فوزیہ نے اپنی طرف سے تو واضح کر دیا تھا کہ شیلا انکار نہیں کرے گی، مگر بعد میں امی نے شیلا سے خود بات کی۔ شیلا نے سر جھکا کے کہہ دیا کہ امی میرا اپنا تو اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، جو کچھ بھی ہیں آپ ہیں، انکل رضوی ہیں، رابعہ باجی ہیں اور سکندر بھائی ہیں، یہی میرا خاندان ہے، اور میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے تو یہی لوگ کریں گے۔ امی نے پاپا سے کہا اور بزرگوں کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا گیا، گویا شادی کمیشن کا اجلاس جس کی رکنیت کا اعزاز مجھے بھی بخشا گیا۔ رابعہ نے کہا یہ تو طے میاں محسن خان شیروانی کے باحثیت سرپرست کہ اگر میں رشتہ قبول نہ کرتی تو انجام آپ کا وہی ہوتا جو کیسو فرہاد کا ہوا، لیکن میں نے کہا کہ لڑکا تو کچھ سر پھرا ہے مگر آ جائے گا رائے راست پر، چنانچہ بات پکی ہوگی۔ اب وہاں ایک بڑا لطیفہ پیش آیا، انکل شیروانی نے اخلاقاً کچھ دبے دبے لہجے میں کہا بھائی سکندر آ جاتا تو اچھا تھا، اس کی رائے بھی معلوم کر لیتے۔ انکل رضوی نے مجھے ڈانٹا کہ اس نامعقول کی کیا مجال کہ جو ہمارے فیصلے سے اختلاف کرے، لیکن محسن سے بہرحال پوچھ لینا چاہیے۔ اس پر انکل شیروانی نے بھی مجھے ڈانٹ کر کہا اس نامعقول کی کیا مجال جو ہمارے فیصلے سے اختلاف کرے۔ اصل بات معلوم ہے کیا تھی؟ اس نے ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دونوں انکل اچھی طرح جانتے تھے کہ محسن اور شیلا کیا چاہتے ہیں، اور یہ وہی بات ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اور اب ایک اور اجلاس ہوگا شادی کمیشن کا، محسن نے کہا، جس میں دوسرا ایسا ہی کیس پیش ہوگا لیکن اس کا سب سے جونیئر رکن ہوگا یہ خاکسار۔ فی الحال کوئی اجلاس وغیرہ نہیں ہو رہا مسٹر خاکسار، بلکہ یہ اجلاس بھی برخواست ہے، رابعہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ عورت کی نہ کو اس کی ہاں سمجھنا چاہیے، محسن نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے عقل مندوں نے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن افسوس کہ شیلا نے ہاں کہہ دی، مجبور تھی بیچاری۔ جب تیرا وقت آئے گا کبیر داس، محسن نے تکیے سے مجھ پر حملہ کیا، تو دیکھیں گے دلہن خاں کہتی ہے یا نہ۔ خان صاحب، میں نے اپنے تکیے سے جوابی کارروائی کی۔ اس نے انکار کیا تو میں دلہن کو قاضی سمیت یوں اٹھا کر لے جاؤں گا جیسے پرتھوی سے رائے نے سوئمبر سے سنجو کو اٹھا لیا تھا۔ شیلا کو وہیں چھوڑ کے ہم سب اگلے دن ناشتے کے بعد واپس ہوئے۔ مسز شیروانی کی طبیعت کچھ افسردہ ضرور تھی، لیکن یہ وقتی کیفیت تھی۔ یہ خیال بھی ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید ان سب لوگوں سے دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ یہ رد عمل بالکل فطری تھا۔
اس خیال کا اظہار ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، مگر اپنے اپنے طور پر بھی اسی خوف کا شکار تھے کہ یہ مسز شیروانی کو زندہ دیکھنے کا آخری موقع ثابت نہ ہو۔ ڈاکٹر ان کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی نکالا جا سکتا تھا کہ ان کی زندگی کے گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں، مگر ہم سب مجبور تھے۔ رضوی صاحب ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں رہ سکتے تھے اور رابعہ بھی اپنے مقدمات کی پیروی غیر معینہ مدت کے لیے ماتحتوں پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں زیر ضمانت تھا اور مجھے عدالت سے صرف 3 دن کے لیے لاہور چھوڑنے کی اجازت ملی تھی۔ محسن کے نہ رکنے کے متعدد اسباب تھے۔ پہلی وجہ اس کی ماں تھی۔ اس نے کہا تھا، یار میں اپنی ماں کو لمحہ لمحہ اپنے سامنے مرتا دیکھنے کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بار خبر سن کے صبر کر لوں گا کیونکہ یہ خبر غیر متوقع نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ دوسری وجہ شیلا تھی، جس کی موجودگی میں محسن کے لیے گھر میں رہنا اخلاقی، جذباتی اور معاشرتی مسائل پیدا کر دیتا، اور تیسری وجہ میں تھا جسے ان حالات میں وہ اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میر محمد کے قتل اور اس کے الزام میں مجھے ملوث کرنے کی سازش کی تفصیلات نے محسن کے علاوہ رابعہ کو بھی فکر مند اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کی پریشانی جائز تھی، لیکن خوف کا اظہار انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ زرداد والا معاملہ حیران کن اور افسوسناک تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جسے ہم نے اتنی جدوجہد کے بعد استاد پیڈرو سمجھ کے گرفتار کیا وہ کوئی اور تھا، اور افسوسناک اس کی موت تھی۔ شیخ کی حمایت و تائید سے ہماری قوت میں اضافہ ہوا، اور سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ انکل رضوی کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے تاکہ وہ شیخ کا استعفیٰ منظور نہ ہونے دے اور اسے تھانے سے ہٹا کے اپنے ساتھ ہیڈ آفس میں رکھے۔ رابعہ میری وضاحت کے باوجود مطمئن نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے زرداد کی موت کے کیس میں جس طرح اپنی جان چھڑائی وہی اخلاقی اور قانونی طور پر جائز اور دانش مندانہ طریقہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شیخ کو تمام واقعات کی منوان رپورٹ لکھنی چاہیے تھی۔ اگر وہ رپورٹ میں ایک جال ساز کے وکیل بن کر آنے اور زہریلی سگریٹ سے ایک زیر تفتیش ملزم کو قتل کر جانے کا ذکر کر دیتا تو شیخ پر کیا الزام آتا؟ زیادہ سے زیادہ محتاط رہنے کا، اس نے کہا، مگر اس انکشاف کے بعد کہ مرنے والا استاد پیڈرو نہیں زرداد تھا جس نے میک اپ سے اس کا اولیاء اختیار کر رکھا تھا، شیخ کی پوزیشن اور صاف ہو جاتی۔ وہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کے وقت بھی یہ بات واضح کر سکتا تھا۔ تم ایک بات بھول رہی ہو، میں نے کہا۔ اس وقت تک ہمارا خیال تھا کہ مقتول زرداد کو غیر قانونی طور پر گھر سے اٹھانے کا، اس کے بیوی بچوں کو مارنے پیٹنے کا اور تھانے میں بند کرنے کا الزام بھی شیخ پر ہی ہے، حالانکہ یہ سفید جھوٹ تھا جو اس خود ساختہ وکیل نے زرداد کو نکال کر لے جانے کے لیے بولا تھا۔ شیخ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ سچ ہوتا تو وہ کتنے سنگین الزامات میں ملوث ہو جاتا۔ سچ کا پتہ اس وقت چلا جب ہم زرداد کی لاش سے اپنی لا تعلقی کا بندوبست کر چکے تھے، اور ظاہر اس کے بعد سچ بولنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میری بات نے رابعہ کو خاموش کر دیا لیکن قائل نہیں کیا۔ معاملات پیچیدہ صورتحال اختیار کرتے جا رہے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ اس قسم کے غلط چکر جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی خطرات زیادہ ہوں گے، اور یہ امکانات بڑھتے جائیں گے کہ لا علمی میں ہم سے کوئی حماقت سرزد ہو جائے۔ جنگ میں خود کو دشمن سے زیادہ چالاک اور طاقتور سمجھنے والا مارا بھی جاتا ہے، خواہ یہ خوش فہمی حقیقت پر مبنی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ اصل قاتل کا سراغ ملے نہ ملے، استغاثہ کے دونوں بنیادی گواہ شیدہ اور عبدل مارے جا چکے تھے، اور ان میں سے ایک یعنی عبدل نے مرتے وقت جو بیان دیا تھا اس میں مجھے قتل کے الزام سے بری الذمہ قرار دیا تھا۔ اس بیان کا ایک ٹیپ بس کلندر صاحب نے روزنامہ صدائے وقت کے ریکارڈ میں رکھوا دیا تھا، تو دوسرا اخبار کے مدیر اعلیٰ اپنے ساتھ لے کر غائب ہو گئے تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ ضرورت پڑنے پر فاضل مدیر با تدبیر کسی جن کی طرح اچانک نمودار ہو جائے گا اور عدالت کے سامنے اصل ٹیپ پیش کر کے سب کو حیران کر دے گا۔ عدالت کی فائل میں محرر کے ہاتھ کا لکھا ہوا بیان موجود ہے۔ جب ٹیپ ہوگا اور اکرام شیخ کی گواہی ہوگی تو کیس میں میرے خلاف کیا ہوگا۔ سفر کے آغاز میں موسم بہت خوشگوار تھا، لیکن ہم سب خاموش تھے اور اپنے اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے۔ باہر اونچے نیچے پہاڑی سلسلے تھے اور زرد مٹی کے ٹیلے تھے جن پر کیکر اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ زمین کا کٹاؤ کہیں کہیں گہری کھائی کی شکل اختیار کر گیا۔ سطح مرتفع پوٹوار کا یہ نسبتاً بنجر علاقہ گوجر خان سے آگے جیلم تک پھیلا ہوا تھا۔ 2 جگہ کار پہاڑی سرنگوں کے اوپر سے گزری اور ہم نے سینکڑوں فٹ نیچے ٹرین کو سرنگ میں سے نکل کر سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے دیکھا۔ پھر کسی موٹر پر سڑک کا راستہ جدا ہو گیا اور کار پہاڑی راستوں پر چکر کاٹتی برساتی نالوں کے پل عبور کرتی دوبارہ ٹرین سے آگے نکل گئی۔ جیلنگ کے بعد میدانی علاقے کی ہریالی، گھنے سرسبز درختوں کی شادابی اور لہلہاتے کھیتوں کی بہک نے ہمارا استقبال کیا۔ تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد رضوی صاحب نے گاڑی روکی اور ہم نے ایک روڈ سائیڈ ریسٹورنٹ میں چائے پی۔ لاہور اب 80 میل دور تھا۔ دوبارہ سفر شروع ہوا تو رضوی صاحب پیچھے چلے گئے اور ڈرائیونگ میرے سپرد کر دی۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ پائپ کے کش لیتے رہے اور باہر دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے اچانک کہا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ میر محمد کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش کا نصف حصہ یعنی دھڑ اکرام شیخ نے دریافت کیا تھا۔ سارے کوئی تھانے میں پھینک گیا تھا۔ تم کو شیخ نے کچھ بتایا تو ہوگا کہ قتل کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟
اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں، میں نے کہا۔ اس نے عبدل کے بیان کا ٹیپ غائب کیا تھا۔ بعد میں اس نے ٹیپ کے بدلے بہت بڑی رقم مانگی اور اس نے بڑی غلطی یہ کی کہ ٹیپ کی نقل بنا لی۔ میں نے ان کو مختصراً وہ تمام واقعات سنا دیے جو ان کی غیر حاضری میں پیش آئے تھے، یعنی کہ اس طرح میں نے دین محمد کے ساتھ جا کے اس کے بھائی کے گھر کا نقشہ دیکھا تھا، اور پھر کیسے مجھے مس کلندر صاحب کی زبانی دیگر تفصیلات کا علم ہوا تھا۔ لیکن اب میر محمد کے بچے اصل ٹیپ اور روزنامہ صدائے وقت کے مدیر کہاں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ بڑے دھیان سے سنتے رہے اور پائپ کے کش لیتے رہے۔ گویا اس قتل کا براہ راست تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے کوئی تعلق ضرور ہے، انہوں نے کہا۔ کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن پر قتل کا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں انکل، میں نے کہا۔ یہ لوگ مجھے میر شرافت کا قاتل ثابت کرنا چاہتے تھے۔ میر محمد کی بے وقوفی نے ان کے عزائم کو ناکامی کے اندیشے میں بدل دیا، اور ان لوگوں نے صرف میر محمد اور اس کی بیوی کے قتل کو کافی سمجھا۔ رضوی صاحب نے کہا، تو میں اس الزام میں ملوث کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ بہت چالاک قسم کے لوگ ہیں۔ اتنا تو کر ہی سکتے تھے کہ میر محمد کو مار کے اس کی لاش تمہارے کمرے میں یعنی میرے گھر میں ڈال جاتے، یا تمہاری کچھ چیزیں وہاں ڈال دیتے جہاں لاش ملی تھی۔ رضوی صاحب کا ذہن ایک تجربہ کار پولیس آفیسر کی طرح صحیح خطوط پر سوچ رہا تھا، اور مجھے میر محمد کے کٹے ہوئے سر سمیت گرفتار کرانے کا پورا بندوبست بھی کر لیا تھا، مگر خدا کو بچانا منظور تھا، ان کی چال ناکام ہو گئی۔ دیکھو نا، میر محمد تمہارا دشمن تھا، انہوں نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا، یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر بھی ہے۔ اگرچہ دشمنی کے اسباب معلوم نہیں، لیکن تم نے اور شیخ نے اس پر ٹیپ غائب کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اس نے تم پر تشدد بھی کیا اور تم سے اعتراف جرم بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ تم کو اس جرم میں ملوث کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ انہوں نے کوشش تو کی تھی انکل، میں نے کہا۔ حشمت خان ایک دن صبح آ پہنچا، یہ پوچھنے کہ گزشتہ شب میں کہاں تھا، اور یہ اتفاق ہے کہ اس رات تم عبدالودود منظر ایڈوکیٹ کے گھر سوئے تھے۔ رضوی صاحب نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایڈوکیٹ صاحب اس بات کے گواہ ہیں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ان کا بیان نہ ہوتا تو پولیس تمہیں یقیناً گرفتار کر کے لے جاتی، اور قتل کی FIR میں تمہارا نام ضرور ہوتا۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میر محمد کو قتل کیا، لیکن عبدالودود منظر نے جھوٹا بیان دے کر مجھے بچا لیا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کچھ سوچ کے کہا، قتل تو تم نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے دوست بھی تم سے کم نہیں، تمہیں ہر الزام سے بچا لیتے ہیں۔ اگر مجھے جھوٹے الزام سے بچانے کی خاطر وہ جھوٹ بولتے بھی ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ میں نے کہا، جس دنیا میں آپ رہتے ہیں انکل، اس میں کتنے اچھے ہیں جو سچ بول کے جی رہے ہیں۔ آپ کا تجربہ میری عمر سے زیادہ ہے، میں ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ رضوی صاحب نے کہا، تو مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے، یا تمہیں اندیشہ ہے کہ میں جھوٹ اور سچ کے فرق کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوں اور حقائق کا تجزیہ نہیں کر سکتا؟ سوچے سمجھے بغیر میں تم کو ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا جو تمہاری جان کے دشمن ہیں اور ہر قیمت پر تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مذموم عزائم کی تکمیل ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں اب تک مجھے سب سے زیادہ تحفظ خدا کے بعد آپ ہی نے فراہم کیا ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں، رابعہ کو بھی اور شیلا کو بھی آپ نے صرف میری وجہ سے اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے خاندان کا ایک فرد بنا کے رکھا، میں نے کہا۔ اور اس کے باوجود تم مجھے ہی وہ بات نہیں بتا رہے ہو جو شاید رابعہ کو اور محسن کو بتا چکی ہو۔ میں نے ان کو میر محمد کی لاش ملنے سے اس کے آخر تک ملنے کی تمام رودات سنا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کس طرح اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ سر تفتیش کے لیے آنے والے انسپیکٹر کے بیگ میں ڈال دیا تھا، اور اس نے سر کو گٹر میں ڈال کے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا۔ گاڑی کو میں نے ڈینٹ پینٹ کے لیے دے دیا۔ چنانچہ حشمت خان کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اپنے بیان سے استاد پیڈرو کی گرفتاری کا اور اس کے زرداد ثابت ہونے کا ذکر میں نے پھر بھی گول کر دیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میر محمد کا سر میں نے گھر پہنچنے کے بعد پچھلی سیٹ پر پڑا دیکھا تھا، اور فوراً سمجھ گیا تھا کہ اس حرکت کا مقصد کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہی کیا جو میری عقل میں آیا۔ رضوی صاحب نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن ان کا موڈ بتاتا تھا کہ وہ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ان کی زندگی میں آزمائش کا ایسا دور کبھی نہیں آیا تھا۔ اگر وہ فرض کو مقدم رکھتے تو اس وقت مجھے پولیس کے حوالے کر دیتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ مجھ پر دوہرا ظلم ہوگا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو ہر طرح سے مجھے اپنی سازش کے جال میں گرفتار کرنے پر تلے بیٹھے تھے اور اپنی طاقت اور اپنی دولت سے جھوٹی گواہیاں خرید رہے تھے، جھوٹے حالات پیدا کر رہے تھے اور جھوٹی شہادتیں جمع کر رہے تھے تاکہ مجھے تختہ دار تک پہنچا سکیں۔ یہی نہیں، وہ براہ راست بھی میری زندگی پر قاتلانہ داؤ آزما چکے تھے۔ اگر رضوی صاحب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود صرف قانون کو دیکھتے تو انہی کی مدد کرتے جو سفید دشمنان میں شامل تھے اور خود کو اتنا بڑا شکاری سمجھتے تھے کہ نظام انصاف تک کو شکار کرنے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ انہوں نے بچپن سے مجھے دیکھا، وہ میری فطرت کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور اب میرے باپ کی جگہ تھے۔ انہیں وزیر خان کے حالات کا بھی علم تھا، چنانچہ یہ ناممکن تھا کہ اب وہ مجھے بھی ان صفاق درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں جو وزیر خان کے قاتل تھے۔ اگر میں ان کی نظر میں مجرم ہوتا تو شاید وہ کسی جذباتی رشتے کا لحاظ نہ کرتے، لیکن ان کو یقین تھا کہ غلط طریقے سے ہی صحیح میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے دفاع میں کر رہا ہوں۔
रिजवी साहब की बेगम अगर एक पुलिस अफसर की रफाकत की आदी ना होती तो हमारी बातों से यकीनन दहशत ज़दा हो जाती, लेकिन उनके तो बच्चे भी ऐसी गुफ्तगू के आदी थे। राबिया कुछ परेशान सी थी कि कहीं मेरे मुंह से रवानी में कोई गलत बात ना निकल जाए, और मैं इस ज़हनी इंतशार से दो चार था कि कहीं मेरी मुसलसल गैर जिम्मेदाराना हरकतों के बायस रिजवी साहब की अकल का फैसला मेरी तवक्कुआत के बरक्स ना हो जाए, क्योंकि हकीकत को उनके नुक्ता नज़र से देखा जाता तो जो कुछ मैं और मोहसिन करते थे वो कानून को अपने हाथ में लेने के मुतरादिफ था। हम गुजरावालों को पीछे छोड़ आए थे और वो संगे मील अभी अभी गुजरा था जिस पर लिखा हुआ था लाहौर 35 मील दूर है, कि मैंने एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की जो तकरीबन सड़क के वस में था और उस पर इमारती सरिया लदा हुआ था। हारन देकर मैंने रफ्तार बढ़ाई और सीधे राह से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त सामने से दूसरा ट्रक नमूदार हुआ जो इंतहाई तेज रफ्तारी से हमारी तरफ आ रहा था।